بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، پیاز کو فرائی کرنے سے پہلے اگر دودھ میں ڈبو لیا جائے تو پیاز خستہ ہو جاتا ہے۔ کیک میں انڈوں کی بو دور کرنے کے لیے اگر اس کے آمیزے میں ایک بڑا چمچ شہد کا ڈال دیا جائے تو انڈوں کی بو نہیں آتی۔ بھنڈیوں کو خستہ کرنے کے لیے پکاتے وقت اس میں چند قطرے لیموں کا رس ڈال دیں یا پھر ایک چمچ دہی ڈال دیں۔ سبزیوں کو تلنے کے بعد اگر ان میں تیل زیادہ ہو جائے تو تھوڑا سا بیسن ڈالنے سے تیل خشک ہو جاتا ہے۔ اگر کسی کپڑے پر گھی کا داغ پڑ جائے تو اس حصے پر لیموں اور نمک لگا کر ملیں اور صابن سے دھو لیں۔ اگر چاندی کا سیٹ کالا پڑ جائے تو اس پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر رگڑنے سے اس کا رنگ نکھر جائے گا۔ لیموں پر نمک لگا کر اسے چکناہٹ والے برتن پر رگڑیں تو چکناہٹ دور ہو جاتی ہے۔ بسکٹ کو زیادہ عرصے تک کے لیے خستہ اور تازہ رکھنا ہو تو پولیتھین بیگ میں ڈال کر فریج میں رکھ دیں۔ کچا آم لے کر کاٹ لیں، تھوڑے سے پانی میں ابال لیں۔ جب جوش آ جائے تو اس میں کریلے کاٹ کر ڈال دیں، 4-5 جوش دیں اور کریلے نکال لیں۔ کریلوں کی کڑواہٹ دور ہو جائے گی۔ آٹا گوندنے کے تھوڑی دیر بعد اس پر پپڑی آ جاتی ہے۔ اس کے حل کے لیے کوئی بھی پلاسٹک کی تھیلی لے کر چوکور کاٹ لیں، اس کو پانی میں گیلا کر لیں اور آٹے کو ڈانپ دیں۔ اس کے بعد آٹا فریج میں رکھیں، آٹے پر پپڑی نہیں آئے گی۔ اگر سالن پتلا ہو گیا ہے اور آپ کے پاس ٹماٹر یا پیاز نہیں ہے تو بھنی ہوئی سوجی سالن میں ڈال دیں، اس سے سالن گاڑھا ہو جائے گا اور ذائقہ بھی اچھا ہوگا۔ کھانا پکانے کے دوران اگر ایک موم بتی کو چولہے کے قریب رکھ دیا جائے تو کھانے کی خوشبو صرف کچن تک محدود رہتی ہے۔ کریلے کو لمبائی کے رخ کاٹنے سے ان کی کڑواہٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ انہیں لمبائی میں کاٹ کر نمک لگا کے 1 گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر دھو لیں۔ اگر فوری استعمال نہ کرنے ہوں تو نمک لگا کر فریز کر لیں۔ دھونے کے بعد خوب مل کر پکائیں۔ اوون کے برتن پر سے داغ اتارنے کے لیے 2 بڑے چمچ بورک کے ووم میں ملا لیں اور پانی میں گھول کر کپڑے سے برتن پر لگا دیں۔ آدھ گھنٹہ بعد کپڑے پر ووم لگا کر اچھی طرح دھو لیں، داغ اتر جائیں گے۔ مچھلی کی بو دور کرنے کے لیے اس کو بغیر دھوئے نمک لگا کر 2 گھنٹہ کے لیے رکھ دیں، پھر آٹے سے دھو کر مسالہ لگائیں، مچھلی کی بو ختم ہو جائے گی۔ نزلہ دور کرنے کے لیے تھوڑے سے چنے بٹی میں بنوا کر گرم گرم سونگھیں اور پوٹلی میں رکھ کر پیشانی کو سینکیں۔ چنے کھائیں، اس سے
نزلہ کی شدت کم ہو جاتی ہے۔ لہسن کی چٹنی اور بیسن کی روٹی نزلہ زکام میں کھائیں۔ دوستو اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر، سبسکرائب کیجئے گا۔